اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کلاس نہم مضمون اسلامیات لازمی سورہ انفال۔ جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے سورہ انفال کی جو مشق تھی ہم نے وہ کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے اپنا آج کا لیکچر شروع کریں گے۔ لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ بھی بتاتی جاؤں گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یغشکم تمہیں ڈھانپ رہا تھا نعاسا نیند سے، امنتاً تسکین کے لیے، سکون کے لیے، منہ اس کی طرف سے، وینزل اور نازل کر رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بہی اس سے، ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطانی نجاست کو، ولیربطا اور مضبوط کر دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور جمائے رکھے، بہی اس سے، اقدام تمہارے قدموں کو۔ جیسا کہ آپ کو سورہ انفال کے شروع میں بتایا تھا کہ جو کفار تھے ان کی تعداد تھی 1000 کا وہ لشکر تھے، اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھے۔ جب نبی مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین کے ساتھ انصار کی طرف سے ان کو کافی مدد ملی تھی۔ کفار کی جو بے چینی تھی وہ بڑھ گئی تھی۔ عبداللہ بن ابی کافی بڑا رئیس تھا مدینے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ پہنچے تو اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی ہونے والی تھی، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو اس کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کفار نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا اور کہا کہ ہمارا ایک شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ ایک آدمی آیا ہے اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ، تو تم ان کو قتل کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو بھی قبضے میں لے لیں گے۔ پھر عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھاوے کے لیے، یعنی ان کو دکھاوا کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور کفار کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دی، مگر اس کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام واپس بھیجے۔ تو آیت نمبر 11 سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو، یعنی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، یعنی تمہیں سکون دینے کے لیے نیند کی چادر تمہارے اوپر چڑھا دی، یعنی تمہیں غفلت دی تاکہ تم سو جاؤ، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا، یعنی بارش نازل کی تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اب کیا تھا کہ جب مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کم تھے اور جو کافر تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، تو جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک تو ان کے اوپر نیند کا غلبہ طاری کر دیا، اور دوسرا جب بارش برسائی تو جو مسلمانوں نے اپنے لیے جو جگہ مختص کی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ صحرا تھا، یعنی ریت تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، تو جب وہاں بارش ہوئی تو وہ جگہ جو ہے برابر ہو گئی اور وہ جگہ ان کے لیے اچھی ہو گئی، جبکہ جن جگہوں پر کفار نے قبضہ کر رکھا تھا ان جگہوں پر پہلے سے پانی موجود تھا، اور جب بارش ہوئی تو کیا ہوا کہ اس جگہ پر مزید پانی پڑنے سے وہاں دلدل بن گئی اور ان کے قدم جو ہیں وہاں پر مضبوطی سے نہیں جمتے تھے۔ پھر فرمایا تاکہ دور کر دے تم سے شیطانی نجاست کو، یعنی آسمان سے جب پانی برسایا تمہارے لیے، بارش برسائی، پھر کیا کیا کہ دور کر دے شیطانی نجاست کو اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جمائے رکھے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 12، جب یحیی فرماتا ہے رب کا تمہارا رب، الی طرف، ملائکاتی فرشتوں کی طرف سے، انی کہ میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم ثابت قدم رہو، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر صحابہ کو ہمت دو، خوف ان کے دل سے نکال دو، ان کے ڈر کو ختم کرو اور ان کو کہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سألقی میں ڈال دوں گا، فی میں قلوبی دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، رعبا رعب، فضربو پس تم مارو، فوقا اوپر، آنا کی گردنوں کے، وضربو اور مارو، منہم ان کے،
کلا ہر، بنان کہتے ہیں پور پور، جوڑ جوڑ، حصہ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں مزید جو ہے وہ مسلمانوں کو سہارا دیا، تسکین دی، تسلی دی، اور ان سے کہا کہ جب تم ثابت قدم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں تمہاری طرف سے رعب اور دبدبہ ڈال دیتا ہوں، اور پھر تم ان کو مارو، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے سر اڑا دو، یعنی ان کے جسم کے حصے حصے پر مارو تاکہ وہ زخمی ہو جائیں، اور ان کی گردنوں کو جو ہے وہ جسم سے الگ کر دو۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے شاقوا، مخالفت کی، اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں مزید فرما رہے ہیں کہ یہ سزا کافروں کو کیوں مل رہی ہے، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سزا کافروں کو کیوں مل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے سازشیں کی تھیں اسلام کے خلاف، اور کہا کہ یہ سزا ان کو مخالفت کے لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور من جو یشاقق اللہ، مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ، شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں، کفار کو یہ اس لیے سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ بے شک سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم، یہ، فذوقوا، چکھو، اور انا کے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ یہ مزہ تو چکھو، اور یہ بھی جانتے رہو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یعنی جو کافر ہیں ان کی سزا صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، صرف دنیا میں اگر ان کو سزا مل گئی ہے تو وہ یہیں پر ان کا سلسلہ نہیں ختم ہوگا، بلکہ آخرت میں جب جہنم میں بھی ان کے لیے عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، لقیتم، تمہارا مقابلہ ہو، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کافروا، کفر کیا، زحفاً، لشکر جرار سے، فلا تولوہم، تو مت پھیرنا تم، ادبار، اپنی پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ مزید مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو تو تم اپنی پیٹھ پھیر کر ان سے، یعنی ڈر کر واپس بھاگ نہ جانا، بلکہ تم ان کا مقابلہ کرنا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15، آپ نے اسی کو گھر میں یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔